بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے۔ ایک حکومت نے آل پارٹی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تھا اور اس میں اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عمران خان صاحب آج عدالت میں جب پیش ہوئے، انہوں نے اس کانفرنس کے اندر شرکت کا اعلان کر دیا اور انہوں نے ساتھ کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کانفرنس سننے کی حیثیت تک وہاں پر شرکت کریں گے اور یہ فیصلہ صرف پاکستان کی خاطر کیا ہے۔ مزید انہوں نے کچھ اشارے دیے کہ یہ جو قاضی صاحب ہیں ان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کا رویہ اسی طرح سے رہا تو میں بھوک ہڑتال پر چلا جاؤں گا۔ حتمی جو فیصلہ ہے بھوک ہڑتال کا وہ وکلاء سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ میں کروں گا۔ واضح ہے کہ حکومت نے آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آل پارٹیز بلانے کا فیصلہ کیا، جس میں آپریشن عزم استحکام سے متعلق سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ علی محمد خان بھی ملے ہیں کپتان سے اور وہ بہت جذباتی بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب بھوک ہڑتال پہ جائیں گے تو اوبیسلی ہم بھی بھوک ہڑتال پر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایک عدالتی حکم جس کے مطابق عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں ایڈمن جج خالد ارشد صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کے مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر سماعت کی اور سابق وزیر اعظم کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ سر میں آج القادر ٹرسٹ کیس چھوڑ کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کی دوسری عدالت میں 4 مقدمات میں عبوری ضمانت ہو چکی ہے۔ دوسری عدالت نے ملزم کے پیش ہوئے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے ایک مزاحیہ انداز میں کہا کہ اب عمران خان صاحب کی جو عدالت میں پیشی ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں رہا کیونکہ منہ دکھائی سپریم کورٹ میں ہو چکی ہے۔ یعنی ایک لیڈر کو جب گرفتار کیا گیا تو پوری حکومتی مشینری نے زور لگایا، پوری ریاست نے زور لگایا کہ اس کی کوئی تصویر، اس کی کوئی آڈیو ویڈیو باہر نہ جانے پائے، عوام تک نہ جائے اور عوام اپنے اس وقت مقبول ترین لیڈر کی آواز نہ سنے اور ان کو دیکھ نہ سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب سپریم کورٹ میں پیشی ہوئی تو پہلے ایک تصویر لی گئی اور وہ تصویر دیکھتے ہی دیکھتے ٹرینڈنگ کرنے لگی، اور بعد میں جو 16 منٹ کی آڈیو لیک ہوئی اس نے مزید جو تھا وہ عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کا اور ان کے کارکنان کا حوصلہ بھی بڑھایا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پورے ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کر دلائل دے رہے ہیں اور اپنے وہ معاملات کا دفاع کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے عوام نے بڑا شاندار رد عمل بھی دیا۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، وہ بھی منسوخ کر دیے گئے۔ یعنی علی امین گنڈا پور نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کیا اور انہوں نے بتایا کہ سرکاری مصروفیات کے باعث عدالت میں حاضر نہیں ہو سکا، اور میری استدعا ہے کہ ان جو وارنٹ ہیں ان کو معطل کیا جائے، اور یہ اسلام آباد کے تھانہ I-9 میں درج مقدمے میں جاری جو وارنٹ کی معطلی اس کی درخواست انہوں نے پیش کی اور ایٹ دا اینڈ ان کو جو وارنٹ تھے ان کو معطل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں بشرا بی بی آڈیو لیک کیس کی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت سٹینڈ لے کر کھڑا ہے، اور خاص طور پر بابر ستار صاحب ہوں یا محسن اختر کیانی صاحب ہوں، یہ ایسے غیرت مند ججز ہیں جو اس قوم کے لیے بول رہے ہیں، سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام اپنے شہریوں کو تحفظ دینا ہوتا ہے، ان کو غائب کرنا نہیں ہوتا، اور ان کے واضح سٹینڈ کے اوپر مختلف طاقتیں ہیں جو ایکشن میں ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کرتی ہیں۔ اسی طرح سے وفاقی حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ اپیل میں کہا گیا کہ اداروں کے سربراہان کی طلبی اور ان سے رپورٹس منگوانا فیکٹ فائنڈنگ کے مترادف ہے۔ نجم ثاقب کی درخواست پارلیمانی کمیٹی کی طلبی کے خلاف تھی، جو معاملہ ختم ہو چکا۔ حکومت کی اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ غیر مؤثر درخواست کے نکات سے ہٹ کر کارروائی کر رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک وہ ہے جو طاقت کا استعمال کر رہا ہے اور عام آدمیوں کو کچل رہا ہے، اور ایک طرف اس طاقتور مقدس گائے جو سب کو ٹکرے مار رہی ہے اس کے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بھی ان کے اوپر مشکل ٹائم آتا ہے
تو وہ تابع دار بچے بن کر ان کی طرف سے درخواستیں دائر کر کے سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں کس لیول کا انصاف ہو رہا ہے یا انصاف کے کون سے تقاضے پورے ہو رہے ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ جب سے قاضی صاحب آن ایئر سماعت شروع کی ہے تب سے مزید جو ہمارا جوڈیشل سسٹم تھا وہ ایکسپوز ہو چکا، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر نیاز اللہ نائب صاحب کہہ دیں کہ ہمیں چیف صاحب آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ بینچ سے الگ ہو جائیں، تو قاضی فائز عیسیٰ سیدھی سیدھی دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں کہ میں تیرا لائسنس معطل کر دوں گا، تیرے پر ایکشن لوں گا، تیرا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دوں گا۔ یعنی اس طرح کے معاملات پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا چیف جسٹس نہیں آیا جس کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا اور وہ بینچ میں بیٹھا رہا ہو۔ لیکن قاضی صاحب کھاتے یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ قاضی صاحب کے اوپر جتنا زیادہ اعتراض کیا گیا انہوں نے ضد میں، ہٹ دھرمی میں اور انا میں آ کر اتنے زیادہ کیسز کی سماعت کی۔ آج بھی عمران خان نے اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا کہ مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لہٰذا میرے جتنے بھی کیسز ہیں وہ کسی اور بینچ کو ٹرانسفر کیے جائیں۔ اسی طرح کی درخواستیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے بھی دی جا چکی ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یعنی پاکستان کے اندر اگر آپ کو جج پر اعتماد نہیں ہے تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، آپ کو فیصلہ ایٹ دا اینڈ سننا پڑتا ہے، وہ آپ کے حق میں آئے یا خلاف آئے۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بھی اپنا نام مصر سے نکلوانے کے لیے رابطہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس پر بھی دلچسپ ریمارکس دیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا سب کچھ یہاں پہ ہے تو انہوں نے واپس کیوں نہیں آئیں گے، اور انہوں نے مزید جو ہے وہ سفری پابندیوں کی فہرست بھی منگوائی، اور اس پر اٹارنی جنرل فواد چودھری کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے وزارت داخلہ کے نمائندے کو 9 جولائی کو ذاتی کسی میں طلب کیا اور وکیل سے یہ بھی استفسار کیا کہ فواد چودھری کا نام ECL پر ہے یا PNIL پر ہے۔ یعنی جب سے یہ PDM گورنمنٹ آئی ہے اس نے بے شمار لسٹیں بھی متعارف کروا دی ہیں، اور ان کی لسٹیں ختم نہیں ہوتی، ایک لسٹ نکلتا ہے دوسری میں ڈال دیتے ہیں۔ سادہ سا کیس تھا، آپ خود پیچیدہ کر رہے ہیں، آپ نے PNI لسٹ قانون بھی چیلنج کر دیا، قانون چیلنج ہو گیا تو اب اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرنا پڑے گا، تو ویسے بھی میں سب کو باہر جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ گرمیوں کا موسم ہے، ہر کوئی باہر جا رہا ہے اور میں سب کو اجازت دے رہا ہوں۔ اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک کے خلاف ایک غلیظ کمپین شروع کی ہے مسلم لیگ نون نے، اور انہوں نے کچھ تصویریں نکالی اور جو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اراکین کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو آن لائن صارفین سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کی تصویر شیئر کر رہے ہیں جس پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے حال ہی میں پوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ورکر سے ملاقات کی ہے۔ یہ تصویر نہ تو حالیہ ہے اور نہ ہی اس میں جسٹس عائشہ ملک کے کسی سیاسی جماعت کے ممبران کے ساتھ ملاقات کو دیکھا گیا ہے، بلکہ یہ تصویر 2018 میں پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام خواتین کے خلاف تشدد پر ہونے والی کانفرنس کے دوران لی گئی تھی، اور لاہور سے تعلق رکھنے والی خدیجہ صدیقی جنہیں جج کے ساتھ وائرل ہونے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے، فیکٹ چیک کر لیں، اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ 5 سال پہلے کی کانفرنس ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کمپین کرنا اور اس طرح کے پراپوگنڈے کرنا یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ رہا ہے اور یہ کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی جب تک ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی گئی ہے، تب تک ایسی تمام تر گھٹیا حرکتیں مسلم لیگ نون کا وتیرہ رہی ہیں اور رہیں گی۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔